بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 18 روزے ہو گئے ہیں اور پرسوں سے شب قدر ہے۔ پرسوں یعنی کہ 20واں روزہ اور 21ویں شب۔ 21ویں شب سے کسی دن بھی شب قدر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو آخری عشرے کی طاق راتوں کا مطلب 21، 23، 25، 27، 29 کسی دن بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں آخری عشرے میں روزانہ عبادت کرنی ہے۔ اور شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تو میرے رب نے قرآن شریف میں سورہ نازل فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے قرآن کو ایک باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ پورا قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور پھر وہاں سے جستہ جستہ حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور 23 سال میں اس کی نزول کی تکمیل ہو گئی۔ ان آیات میں قرآن کریم کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کی تعبیر ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اسے ایک نہایتی معظم و مکرم اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے۔ اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت میں فرما دی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت و اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں کوئی لیلۃ القدر نہ ہو، یعنی ایک لیلۃ القدر 83 سال اور 4 ماہ سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے پاس آنے والے سال سے متعلق رب العالمین کے تمام فیصلے اور احکام ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ دخان آیت 4 اور 5 میں آیا ہے۔ اسی رات میں ہر پر حکمت کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ لیلۃ القدر سراسر سلامتی اور خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہوتا، اور یہ خیر و سلامتی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے سلامتی والی رات کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مومنین اس رات کو شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا یہ کہ فرشتے مومنوں اور مومنات کو سلام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے تعین کے بارے میں علماء کے 40 سے زیادہ اقوال ہیں۔ سب سے قوی روایت یہ ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں آتی ہے۔ بخاری و مسلم اور احمد و ترمذی نے عائشہ رضی اللہ نے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے اور عبادت کے لیے خود بھی جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ دیگر صحیح احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ ابی بن کعب سے زر بن حبیش نے شب قدر سے متعلق پوچھا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ 27ویں رات ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر، حذیفہ اور دیگر بہت سے صحابہ کو اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔
मज़कूरा बाला अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए नेज़ माविया इब्न उमर और इब्न अब्बास वग़ैरहम से इस बारे में जो रवायत आई हैं, इनके पेश नज़र उलमाए सल्फ़ की एक बड़ी तादाद ने 27वीं रात को ही लैलतुल क़द्र समझा है। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। बहरहाल लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ अहादीस का मुताला करने से इतनी बात ज़रूर समझ में आती है कि मुसलमान की ज़िंदगी में इस रात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, इसलिए इसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा में रमज़ान के आखिरी 10 रातों में इबादत का खूब एहतमाम करना चाहिए, इतिकाफ़ करना चाहिए और अपने बाल बच्चों को भी इन रातों में इबादत के लिए जगाना चाहिए। लैलतुल क़द्र में इबादत गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़रत का बायस है और लैलतुल क़द्र की सआदत से महरूम रहने वाला बहुत ही बदनसीब है। तो इसलिए हमें रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ख़ुद भी इबादत करनी चाहिए और अपने अहल अयाल को भी इबादत के लिए तरग़ीब देनी चाहिए। और रमज़ान के आखिरी अशरे में ये दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। आखिर में मेरे रब से मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह हमें कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें और कमेंट के ज़रिए मुझे अपने कीमती मशवरों से नवाजें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।